جیسے دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی علم لینے سے پہلے دیکھتے ہیں سکھانے والا کون ہے، اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے یا نہیں، اس کا استاذ کون، اس کا استاذ کون۔ چنانچہ آج جب بخاری شریف صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں تو وہ شیخ الحدیث اپنا، استاذ الحدیث اپنا شجرہ بیان کرتا ہے، شجرہ علمی، کہ یہ میری سند ہے، میں نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور وہ صحابہ تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ پوچھئے ان سے، آپ ان سے کہیے، سوال کیجئے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی النجوم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ چاند کون ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں۔ ستارے کون ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ آسمان کے افق پر چمکنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سراجا منیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایک چمکتا ہوا چراغ۔ کون سا چراغ؟ کائنات کا سب سے بڑا چراغ جو روشنی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ آپ سورج ہے اور پھر آپ کی شعاعیں چاند کی شعاؤں کی طرح ٹھنڈی بھی ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، چاند کو دیکھا، میں نے کہا چاند پر داغ ہے اور میرے نبی کا چہرہ بے داغ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، چاند اور ستارے یہ ہیں، اور علم ان سے لیا جائے گا۔ علم کے سلسلے یہاں جا کر رکیں گے اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تقدس تک جائیں گے۔ یہ جو دنیا نے اپنے چاند بنا لیے میرا چندہ، یا دنیا نے اپنے ستارے اور اسٹارز بنا لیے، جو اداکار ہیں، جو گلوکار ہیں، وہ ان کا ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے وہ گناہ کبیرہ سے بچیں اور سمجھیں کہ حضور نے فرمایا انما بعثت لانکسر المزامیر، میرے مقاصد نبوت، مقاصد بعثت میں سے کہ میں ہر آلہ موسیقی کو توڑ دوں۔ تو جو اس سے روزی روٹی کماتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ اپنے پیارے آقا کا دل کیسے دکھا رہے ہیں۔ تو جن کا یہ شعبہ ہے وہ رمضان المبارک میں شیروانی پہن کے اور کراکری لگا کے آ جائیں اور قوم کو قرآن سکھانے کی کوشش کریں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کی تجوید ٹھیک نہیں، مخارج ٹھیک نہیں، اعراب ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک بھی ہو انہوں نے کسی اچھے استاد سے پڑھا ہے، تو وہ عالم تو نہیں ہے، وہ اس کے معانی کو جاننے والی تو نہیں ہے، وہ مفسر تو نہیں ہے، وہ محدث تو نہیں ہے، دینی علوم پر ان کی دسترس تو نہیں ہے۔ ان کا ایک شعبہ ہے، وہ 11 مہینے کبھی کسی ایک روپ میں، کبھی دوسرے روپ میں ڈراموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان یا دین کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک اور روپ میں جلوگر ہوتے ہیں، قراقری پہن کے اور شیروانی پہن کے، اور پھر وہ دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان کتنے بھولے، امت کتنی سادہ ہو گئی۔ جوتا لینے سے پہلے ہاتھ میں اٹھا کے چیک کرتے ہیں لائٹ ویٹ ہے، پھر پاؤں میں ڈال کے دیکھتے ہیں سافٹ ہے، پھر دکاندار سے پوچھتے ہیں اس کے پرائس کیا ہے۔ ان 3 کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کلر ٹھیک ہے، پھر وہ پاؤں میں پہن کے شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں۔ جوتی کے لیے اتنی شرائط ہیں، اتنی کوشش ہے، ڈاکٹر، سرجن، کالج، یونیورسٹی، ڈگری کون سی لینی ہے، پروفیشن کون سا لینا ہے، کون سی لائن میں جانا ہے۔ ایک اللہ کا دین، نبی کا دین، جس کے لیے 23 سال آپ نے محنت کی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے، جس کے لیے آپ نے 23 سال دعوت دی اور نہ ماننے والوں سے غزوات کیے، وہ دین آج امت نے اتنا بے آسرا کر دیا کہ وہ کبھی گلوکاروں سے سیکھ رہے ہیں، کبھی اداکاروں سے سیکھ رہے ہیں، کبھی ڈھول بجانے والوں سے، کبھی گانا گانے والوں سے، کبھی وہ جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں وہ رمضان میں ان سے دین سیکھتے ہیں، پھر آ کے علماء سے کہتے ہیں وہ فلانا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا۔ اور ان کو پتا ہے کہ ان کے یہ ادارے غیر معتبر ہو رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کسی معتبر عالم کو بھی بلاتے ہیں، اور جس معتبر عالم سے آپ پوچھیں اسے شکوہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم پوری حق بات کہہ دیں تو اس کی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اللہ والوں سے، علماء سے، جنہوں نے زندگیاں کھپائیں، جنہوں نے زندگیاں لگا دیں، ان سے سیکھنا چاہیے۔ www.darsequran.com